دیور کو تو احادیث میں موت قرار دیا گیا، یعنی موت ہے وہ کیونکہ اس سے بے پردگی جو ہے وہ بے تکلفی کے ساتھ ہوتی ہے۔ غیر مرد سے جو ہے نا وہ بندہ تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے، لیکن جب گھر میں ہی کوئی ہو تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل بھائی بہن جس طرح آپ نے کہا، اور اس میں معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ آنکھوں کی حفاظت اس نیت سے بھی کریں کہ ہر کسی کو تمنا ہے کہ پیارے آقا کا دیدار کرنا ہے، ہیں کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ آنکھ ہی گناہوں سے گندی کر دی تو پھر کن آنکھوں سے دیدار کریں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی، تمام اعضاء کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت جس کو کہنا کہ دل ہلا دینے والی روایتوں کا بیان ہو گیا کہ اعضاء گواہی دیں گے، وٹنس اعضاء ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے جب ہمارے ہاتھ بیان کریں گے، پیر بیان کریں گے تو پھر کیسے چھپیں گے؟ آج تو گناہ کرتے وقت بندہ یہ سوچتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پتہ نہ چلے کسی کو۔ بعض اوقات یا تو بھابھی یا تو دیور وہ بچنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بچے کیسے؟ اصل اب ایشو یہ ہے۔ تو وہاں اب اس کا آسان حل میرا خیال ہے یہ لگتا ہے کہ اپنے گھر کے بڑوں کو بٹھا کر پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ ہمارے درمیان چونکہ شریعت نے پردہ کیا ہے، تو آپ والدہ کو کہہ دیں کہ آپ بھابھی سے کہیں کہ وہ ہمارے سامنے بے پردہ نہ آیا کریں، اور اگر ہماری بہن ہماری چاہتی ہے کہ وہ اس پردے کو اپنائیں تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے شوہر کے ذریعے یا اپنی سسر یا ساس صاحبہ کے ذریعے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ ہمارا شریعت کا پردہ ہے۔ تو الحمدللہ جن لوگوں میں مذہبی، اسی طرح کزنز ہیں، یہ صرف ساس دیور اور بھابھی کا ایشو نہیں ہے، کزنز جو ہیں، اب کزنز ہم سمجھتے ہیں جناب یہ 30 سال کے بعد ہوں گے پھر پردہ ہے۔ اگر 13 14 سال 15 سال کی عمر ہو گئی ہے بچوں کی، اور وہ آپس میں بیٹھ کے کھانا وغیرہ یا گھوم پھر رہے ہیں تو یہاں بھی پردے کی احکام آ جائیں گے نا۔ تو ان سب چیزوں کا صاف ہے، کوئی ان کے دل میں برائی نہیں ہے، وہ کوئی غلط کام کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، تو بھی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں شریعت کا حکم ہے نا، آپ کی نیت کچھ بھی ہو، اچھی نیت سے بھی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ مرد جو ہے کسی اجنبی عورت کو کسی اچھی نیت سے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو اب کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو برائی کی طرف لے جاتی ہے، تو نامحرم کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، اگر ان کے تخلیہ ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو بچنا ہی بہتر ہے۔